انقلاب اسلامی ایران کے بعد اہم عہدوں پر خدمات انجام دینے والے سید ابراہیم رئیسی کی زندگی پر ایک نظر۔ سب سے پہلے ہم سید ابراہیم رئیسی کو بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر خود ان کو رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور پوری ملت ایران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے دور میں مملکت ایران مزید ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ ایران کے حالیہ صدارتی انتخابات نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ 4 عشرے گزرنے کے باوجود ایرانی ملت انقلاب اسلامی اور نظام اسلامی پر ثابت قدمی سے قائم ہے اور دنیا کے جھوٹے پروپیگنڈوں، سازشوں اور پابندیوں کے باوجود ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پائی، کیونکہ اس انتخابات میں عوام نے بھاری اکثریت سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جو نہ صرف بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کا سپاہی ہے بلکہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا بھی قریبی ساتھی۔ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی کو ملنے والی بھاری ووٹوں سے جہاں ایک طرف عوام کی رہبر معظم انقلاب اسلامی اور ان کے ساتھی سے محبت ثابت ہوتی ہے تو دوسری طرف باقی صدارتی نمائندوں کے بہت کم تعداد میں ووٹ حاصل کرنے پر اغیار کے جھوٹے دعووں کی کلی کھل گئی ہے۔ عوامی رائے دہی کے واضح فرق سے بین الاقوامی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈوں اور غلط کوریج کی بھی بری طرح حوصلہ شکنی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنی بھاری اکثریت حاصل کرنے والی شخص عوام میں اس قدر مقبول کیوں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ان کی کم عمری اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب سے لے کر اب تک کی خدمات کو دیکھنا ہوگا۔ 60 سالہ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراہیم رئیسی ایران کی ایک ایسی اہم شخصیت ہیں جنہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ممکنہ جانشین کے طور پر بھی دیکھا جاتا رہا ہے۔ سید ابراہیم رئیسی حسینی سادات ہیں اور دونوں طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام سے وابستہ ہیں۔ 5 سال کی عمر میں انہوں نے سایہ پدری کو کھو دیا اور یتیم ہو گئے۔ سید ابراہیم رئیسی نے 1983 میں 23 سال کی عمر میں آیت اللہ سید احمد علم الہدا کی بڑی بیٹی ڈاکٹر جمیلہ سادات علم الہدا سے شادی کی۔ ڈاکٹر علم الہدا تہران کی شہید بہشتی یونیورسٹی میں فلسفہ برائے تعلیمی علوم میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی اور ڈاکٹر علم الہدا کی 2 بیٹیاں ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی صرف 20 سال کی عمر میں ضلع کرج اور پھر ہمدان صوبے کے لیے پراسیکیوٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے تہران کے نائب پراسیکیوٹر کی حیثیت سے ترقی دی گئی۔ 1989 میں تہران کے چیف پراسیکیوٹر بنے اور پھر 2004 میں عدلیہ کے نائب سربراہ کے عہدے پر 10 سال تک فائز رہے اور 2019 سے اب تک عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی الساداتی جو رئیسی کے نام سے جانے جاتے ہیں 14 دسمبر 1960 کو مشہد کے ایک محلے نوغان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جوادیہ اسکول میں مکمل کی اور ثانوی تعلیم کا آغاز نواب اسکول اور پھر آیت اللہ موسوی نجات اسکول سے کیا۔ 1975 میں وہ اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے قم کے آیت اللہ بروجردی کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ حوزے کی سطح کا کورس مکمل کرنے کے بعد انہوں نے قانون میں ماسٹر ڈگری کورس کیا۔ ابراہیم رئیسی نے 2001 کے تعلیمی سال میں وارثوں کے بغیر وراثت کے عنوان سے اپنے مقالے کا دفاع کیا اور پھر مدرسہ شہید مطہری سے PhD کر کے فقہ اور نجی قانون کے شعبے میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور قانون کے میدان میں اپنی تحقیق مکمل کر کے وہ اعلی ترین سطح کے میدان میں اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور آخر کار فقہ اور قانون میں تنازع کے اصول اور ظاہر کے عنوان سے اپنے ڈاکٹریٹ کے مقالے کا دفاع کیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے 1980 میں کرج شہر کے جوڈیشنل مینجمنٹ کے میدان میں قدم رکھا اور کچھ ہی مہینوں کے بعد کل انقلاب کے اٹارنی جنرل شہید آیت اللہ قدوسی کے حکم پر اٹارنی جنرل بن گئے۔ کرج کے پراسیکیوٹر کے طور پر اس شہر کی پیچیدہ صورتحال کو منظم کرنے میں ان کی کامیابی کا سبب یہ ہوا کہ 1982 میں بیک وقت کرج پراسیکیوٹر کے دفتر کے ساتھ انہیں ہمدان سٹی پراسیکیوٹر کے دفتر کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ 3 سے 4 ماہ تک ان دونوں ذمہ داریوں میں ان کی بیک وقت موجودگی جاری رہی اور 1982 سے 1984 تک انہوں نے ہمدان صوبے کے پراسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1985 میں
ابراہیم رئیسی تہران میں انقلاب کے نائب پراسیکیوٹر بن گئے۔ امام خمینی کے انتقال کے بعد حجت الاسلام والمسلمین رئیس رئیسی کو آیت اللہ یزدی کے فرمان کے ذریعے تہران کا پراسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا، اور وہ 1989 سے 1994 تک 5 سال اس عہدے پر فائز رہے، اور پھر 1994 میں وہ ملک کے جنرل انسپیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ 2004 تک اس عہدے کے انچارج رہے۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیس رئیسی 2004 سے 2014 تک 10 سال عدلیہ کے سربراہ رہے۔ مارچ 2016 میں انہیں ایران کے اعلیٰ قائد نے آستان قدس رضوی کی سربراہی کے لیے مقرر کیا۔ آستان قدس سے پہلے وہ صالح امامزادہ کے ولی تھے۔ ابراہیم رئیسی کو 14 اگست 2017 کو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 5 سال کے لیے ایکسپیڈیسی کونسل کا ممبر مقرر فرمایا، اور انہی کے حکم سے وہ 10 سال تک امام کے ایگزیکٹو ہیڈ کوارٹر کے بورڈ آف ٹرسٹی کے ممبر بھی رہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان صدر میں انہوں نے سیکریٹریٹ کے ایگزیکٹو حصے کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے علاوہ انہیں تہران کے دفتر کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، جو مختلف اداروں اور تنظیموں اور ماہرین سے بات چیت کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ماہرین اسمبلی کے 5ویں دور میں وہ بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کر کے دوسری بار جنوبی خراسان کی عوام کے نمائندے کے طور پر منتخب ہوئے، اور ماہرین اسمبلی کے ایوان صدر میں ان کی رکنیت برقرار رہی۔ حجت الاسلام والمسلمین رئیس رئیسی 2019 سے اب تک عدلیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اور اب بھاری اکثریت سے جیت کر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بننے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔